دوستو سلام عرض ہے۔ امید ہے کہ آپ اچھے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم سب یہاں اچھے ہیں، مگر ایسا لگتا ہے کہ ہمارے وطن عزیز کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ کیا کہیں کہ کچھ کہا نہیں جاتا، ہائے دل چپ رہا نہیں جاتا والی بات ہے۔ ہمارے ملک میں حکمران پارٹی بی جے پی ہے اور مخالف پارٹی کانگریس ہی ہے، لوگ مانے یا نہ مانے۔ ہاں، اس وقت کانگریس پارٹی کی حالت ٹھیک نہیں ہے، کئی ریاستوں میں اس کی شکست ہوئی ہے اور الحمدللہ بی جے پی پارٹی کا بول بالا ہے۔ کبھی ساس کے دن تو کبھی بہو کے دن کہا جاتا ہے۔ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں، نشیب و فراز اصول ہے دنیا کا۔ اب دیکھیے، ای ڈی کی طرف سے پوچھ تاچھ ہو رہی ہے کانگریس کے لیڈر کی، اور سونیا گاندھی کو بھی وہاں جواب دینے کے لیے ای ڈی میں جانا پڑتا ہے۔ 23 تاریخ کو تاریخ مقرر ہو گئی ہے۔ اب راہل گاندھی سے پوچھ تاچھ ہو رہی ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے ملک میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا ہے۔ ٹی وی چینلوں کے بارے میں تو کیا کہنا، آپ جانتے ہیں، وہ شور و غل مچانے میں آگے ہیں۔ ایک فش مارکیٹ ہے جسے دیکھنا اچھے لوگوں کے لیے ناممکن ہو گیا ہے۔ ٹی وی دیکھتے ہیں، ریڈیو سنتے ہیں تو ایسا لگتا تھا کہ معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، اب ایسا لگتا ہے کہ دوری میں اضافہ ہوتا ہے۔ دیش کی انتی کے لیے خطرہ بن گئے ہیں یہ چینلز، سوائے چند چینلوں کی اکثریت ایسی ہو گئی ہے کہ وہ اپنی شہرت کے لیے، کچھ کمانے کے لیے ایسے ڈیبیٹس میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ان سے نہ لوگوں کو فائدہ ہے، نہ دیش کو فائدہ ہے، نہ کسی کو فائدہ ہے۔ این ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی کہا جاتا ہے نا، وہی ہو رہا ہے۔ افسوس کی بات ہے، صد افسوس، کیا کریں۔ خدا کرے کہ ہمارے ملک کے حالات سدھریں، لوگ راہ راست پر آ جائیں، گمراہی دور ہو اور روشنی کی طرف ہم چلیں۔ یہی ہماری دعا ہو سکتی ہے، اور کیا کر سکتے ہیں۔ جہاں تک ڈیبیٹوں کا سوال ہے، ایک اور معاملہ بھی آ گیا ہے۔ کسی ایک کانگریس لیڈر کی ہمارے آدرنیہ پردھان منتری جی مودی کے خلاف کچھ کہہ دینے سے وبال کھڑا ہو گیا ہے۔ اس پر بھی خوب چرچا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کیا کہا، اس کا مجھے علم نہیں ہے۔ جیسے بھی ہو، ہمارے وزیر اعظم مودی جی ہمارے مودی جی ہیں۔ جب ہندوستانیوں کی طرف سے جیت کر کوئی وزیر اعظم بن جاتا ہے تو ہمارا ہو جاتا ہے۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے سابق ججوں اور وکلاء نے سپریم کورٹ کو خط لکھ کر یو پی میں پولیس اور انتظامیہ پر جابرانہ کارروائی کا الزام لگایا ہے۔ خط میں پولیس اور انتظامیہ کی طرف سے ہراساں کرنے اور
بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کا از خود نوٹس لینے کی درخواست کی گئی ہے۔ خط میں سپریم کورٹ پر زور دیا گیا ہے کہ اتر پردیش میں شہریوں پر ریاستی حکام کی طرف سے تشدد اور جبر کے حالیہ واقعات کا از خود نوٹس لے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ بی جے پی کے کچھ ترجمانوں کی طرف سے پیغمبر اسلام پر کیے گئے حالیہ ریمارکس کی وجہ سے ملک کے کئی حصوں اور خاص طور پر یو پی میں احتجاج ہوا ہے۔ مظاہرین کو سننے اور پرامن احتجاج میں شامل ہونے کا موقع دینے کے بجائے یو پی کی ریاستی انتظامیہ نے ایسے افراد کے خلاف پرتشدد کارروائی کی اجازت دے دی ہے۔ فیس بک پر قابل اعتراض پوسٹ، بی جے پی لیڈر انیشا سنہا گرفتار۔ جھارکھنڈ کے سرائے کیلا کھرسوان ضلع میں بی جے پی کے ایک مقامی لیڈر کو پارٹی کی معطل ترجمان نوپور شرما کی حمایت میں فیس بک پر قابل اعتراض پوسٹ کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس نے منگل کو یہ جانکاری دی۔ پولیس نے کہا کہ بی جے پی کی ضلع کمیٹی کی ایگزیکٹو کمیٹی کی رکن انیشا سنہا کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اہلکاروں نے کہا کہ یہ مقدمہ تعزیرات ہند کی دفعہ 295 اور 153 کے تحت درج کیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ان کا موبائل فون بھی ضبط کر لیا گیا ہے۔ پیغمبر اسلام کے بارے میں متنازع تبصرے کے بعد بی جے پی سے معطل ترجمان نوپور شرما پر کارروائی کے سلسلے میں سپریم کورٹ میں مفاد عامہ کی عرضی داخل کی گئی ہے۔ اس عرضی میں واقعے کی آزادانہ، معتبر اور منصفانہ جانچ کی ہدایت دینے کی مانگ کی گئی ہے اور نوپور شرما کی گرفتاری کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ 2 ایڈوکیٹ ابو سہیل اور چاند قریشی نے سپریم کورٹ میں یہ پٹیشن داخل کی ہے اور سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ نوپور شرما کی گرفتاری کا حکم دے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ نوپور شرما کے بیان سے ملک اور دنیا بھر میں شدید بے چینی پھیلی ہے اور ہنگامہ بھی برپا کیا ہے۔ نوپور شرما کے بیان کی وجہ سے ہماری عظیم قوم کی شبیہ کو داغدار ہوئی ہے۔ عرضی میں شرما کے خلاف آئین کے تحت مساوات، آزادی اور زندگی کے حق کے ساتھ ساتھ دیگر بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والے بیانات پر فوری کارروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ آزادی کا 75 سالہ جشن، قیدی بھی لیں گے آزادی کی سانس۔ آزادی کے 75 سال مکمل ہونے کے موقع پر مرکز نے ریاستوں سے کہا ہے کہ وہ بعض زمروں کے قیدیوں کی سزا کو معاف کر دیں۔ وزارت داخلہ نے کہا کہ 50 سال سے زیادہ عمر کی خواتین اور خواجہ سراہوں کو 3 مراحل میں رہا کیا جا سکتا ہے، حالانکہ اس میں ان کے حسن سلوک کو دیکھا جائے گا۔ اس کا فائدہ ان قیدیوں کو ملے گا جنہیں گزشتہ 3 سالوں میں سزا نہیں ہوئی اور جنہوں نے اپنی آدھی سزا پوری کر لی ہے۔ ایسے قیدیوں کی رہائی یوم آزادی، یوم جمہوریہ 2023 اور اگلے سال یوم آزادی کے موقع پر ہوگی۔ مرد قیدیوں پر بھی یہی اصول لاگو ہوتے ہیں، سوائے اس کے کہ ان کی عمر 60 سال یا اس سے زیادہ طے کی گئی ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے نوجوانوں کو ایک قابل فخر مستقبل اور مسلح افواج میں شامل ہو کر قوم کی خدمت کرنے کا موقع فراہم کرنے کے لیے
अग्निपथ योजना का ऐलान करने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। मंगल को ट्वीट्स की एक सीरीज़ में मिस्टर शाह ने कहा कि मोदी जी ने अग्निपथ योजना का ऐलान किया है ताकि नौजवानों को ये काबिल फ़ख्र मुस्तक़बिल और मसलह अफवाज में शामिल होकर कौम की खिदमत करने का मौका मिले। इससे उनमें सलाहियतें और महारतें पैदा होंगी और साथ ही मुल्क का दफ़ाई निज़ाम भी मजबूत होगा। मैं इस फैसले के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी को मुबारकबाद देता हूँ। एक और ट्वीट में उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना एक इनकलाबी पहल है जिसमें 17.5 साल से 21 साल तक के नौजवान शफ़ाफ अमल के ज़रिए 4 साल तक मसलह अफवाज में शामिल होकर मुल्क की खिदमत करेंगे। रोज़नामा राष्ट्र सहारा के इदारे में कहा गया है, ईडी की कार्रवाई कांग्रेस के लिए शर्म खैर। भारतीय जनता पार्टी के लीडर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुब्रमण्यम स्वामी की 10 साल पुरानी एक शिकायत पर कार्रवाई करने के लिए हुकूमत ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को मैदान में उतार दिया है। ईडी गुज़िश्ता 2 दिनों से कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से पूछगछ कर रहा है। ईडी दफ्तर में पीर और मंगल 2 दिनों तक मुसलसल राहुल गांधी के पेश होने से मुल्क की सियासत में भी ऐसा उबाल आ गया है जिसका असर तवील अरसे तक महसूस किया जाता रहेगा। ईडी ने राहुल गांधी से पहले दिन कई मरहलों पर 11 घंटों तक पूछगछ की। दूसरे दिन मंगल को भी ये सिलसिला मरहलावार जारी रहा। कहा जाता है कि ईडी राहुल गांधी से उनके असासों और बैंक खातों के बारे में पूछगछ कर रहा है ताकि नेशनल हेराल्ड की बाबत 10 साल पहले की गई सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत का इजाला किया जा सके। नेशनल हेराल्ड एक अखबार है जिसे अब आइए हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के अक़वाल ज़र्रीन सुने। जब सही हदीस मिल जाए तो मेरे अक़वाल को भूल जाओ। अगर नाअहल को इल्म सिखाओगे तो इल्म ज़ाया होगा और अगर अहल को ना सिखाओगे तो ये जुल्म होगा। गुनाह का पता होने पर भी गुनाह करने वाला सबसे बड़ा जाहिल है। दिल ज़बान की खेती है, इसमें अच्छी बुआई करो, सारे नहीं तो 1-2 दाने ज़रूर उग आएंगे। अच्छा तो अब इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।